الرحیم۔ آیت نمبر 37 آیتیں سورہ انفال کی ہوگی۔ سورہ انفال کی 37 آیتیں، سورہ انفال کی 37 آیتیں ہو چکی ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ قل للذین کفروا، قل آپ کہہ دیں للذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں تو یغفر لہم تو بخش دیا جائے گا ما قد سلف جو کچھ پہلے جو کچھ گزر چکا۔ دوبارہ سن لیں، قل آپ کہہ دیں للذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، ان ینتہوا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو یغفر لہم بخش دیا جائے گا ما قد سلف جو کچھ پہلے گزر چکا، جو کچھ پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ دوبارہ لوٹیں گے، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ دوبارہ لوٹیں گے، دوبارہ وہی کام کریں گے، فقد مضت پر تحقیق گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، پر تحقیق گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو، قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ بما یعملون جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں بصیر دیکھ رہا ہے۔ اللہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وإن تولوا اور اگر وہ اعراض کریں تو فاعلموا پس جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا رکھوالا ہے، تمہارا آقا ہے، نعم المولا وہ بہتر رکھوالا ہے، وہ بہتر آقا ہے، ونعم النصیر اور بہت اچھا مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو تم کہ انما غنمتم من شیء کہ بے شک غنیمت جو تم حاصل کرو من شیء کوئی شے بھی، وَاعْلَمُوا اور جان لو تم کہ انما کہ بے شک ما غنمتم من شیء جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو کوئی شے بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا پانچواں حصہ، اس غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا اور جو کچھ ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے والے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، فیصلے والے دن وہ کون سا؟ جس دن التقى الجمعان ملاقات ہوئی، یعنی آمنے سامنے ہوئی الجمعان دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیں پیچھے سے غزوہ بدر کا ذکر چلا آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اسی سلسلے کو آگے باقی رکھا۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے بے سر و سامانی میں مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی غزوہ بدر میں، اور کافروں کو جو ہے سارا کچھ ہونے کے باوجود کافروں کو اللہ رب العزت نے شکست دی۔ اللہ فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم للذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں کافر لوگ تو یغفر لہم تو بخش دیا جائے گا ما قد سلف جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، جو کچھ انہوں نے پہلے کر لیا ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ باز آ جائیں کفر سے شرک سے باز آ جائیں ایمان لے آئیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی قتل کیے ہیں، جتنے بھی نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ انسان جب کفر سے شرک سے توبہ کر لیتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام جو ہے گناہوں کو معاف. اب نہ اسے نمازوں کی قضا کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی قضا کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آیت بالکل صاف ہے. اللہ فرماتے ہیں بخش دیا جائے گا اور جو کچھ پہلے گزر چکا ہے. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ لوٹیں گے، اگر وہ دوبارہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کفر و شرک کو نہیں چھوڑ دیں گے اور وہ دوبارہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، دوبارہ اگر وہ لوٹیں گے تو فقد مضت سنت الاولین، پر تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دوبارہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو ان کے سامنے بدر والا مارکا ہو گیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ 70 بڑے بڑے کافر جو ہیں، بڑے بڑے رؤسائے جو ہے وہ سارے قتل ہوئے ہیں ان کے سامنے. اور انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے سنا بھی ہے قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے غزوہ بدر میں بھی دیکھ لیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دوبارہ لوٹیں گے نا، ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے اور جو ہے ان کے ساتھ وہی ہوگا جو بدر میں ہوا ہے. فرمایا وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ لوٹیں گے دوبارہ وہی کام کریں گے تو فقط مضت سنت الاولین، پر تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا، جو اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا، ان کو ہلاک تباہ و برباد کر دے گا. وَقَاتِلُوهُمْ، آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دیکھیں جہاد کا فلسفہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جہاد کا مقصد، جہاد کا فلسفہ کیا ہے. جہاد کا فلسفہ یہ بدر کیوں ہوا ہے. جہاد کا فلسفہ ملک لینا نہیں ہے، جہاد کا مقصد جو ہے وہ علاقہ پر قبضہ نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، مال لوٹ نہیں ہے. جہاد کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے، آگے سورہ توبہ میں یہی آیت آئے گی، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی یہی آیت ہوئی. یہ آیت جو ہے یہ خاص ہے جزیرۃ العرب کے لیے. ٹھیک ہے، عرب کا جو جزیرہ ہے نا، جزیرہ، یہ حکم جو ہے عرب، چونکہ جزیرۃ العرب یہ اسلام کا مرکز ہے. جزیرۃ آگے سورہ توبہ میں آگے یہ بات آئے گی. عرب جو ہے پورا جزیرہ جو عرب کا ہے یہ مرکز ہے اسلام کا. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ اور اگر کفر اور شرک اختیار کرنا ہے پھر جزیرے کو چھوڑ دو، پورا عرب کا جزیرہ چھوڑنا پڑے گا. دو کاموں میں سے ایک کام، یہ نہیں ہے کہ تم کفر میں بھی رہو اور پورے جزیرے میں بھی رہو، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم اس پورے جزیرۃ العرب کے لیے کہ اللہ فرما رہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، کفر ہے، شرک ہے. یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اس جزیرۃ العرب میں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اس جزیرۃ العرب میں کوئی کافر باقی نہ رہے، کوئی مشرک باقی نہ، کیونکہ اسلام کا کیا ہے، مرکز ہے اور قلعہ ہے. باقی عرب سے باہر وہ حکم الگ ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی بھی کی جا سکتی ہے، معاملات بھی، تجارت بھی کی جا سکتی ہے. ایک ملکوں کا دوسرے ملکوں کے ساتھ، یہ جو پاکستان میں مطلب تیل خرید و فروخت، گیس کا، یہ جتنے بھی تجارت، یہ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو حکم ہے یہ صرف اس پورے جزیرۃ العرب کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، بصیر، دیکھنے والے. اگر وہ ظاہری طور پر اللہ فرما رہے ہیں ایمان لے آئے نا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم نے کہنا ہے نہیں یہ اوپر سے ایمان لائیں، یہ ان کا دل ہم ٹٹولیں گے، نہیں. بس اب اگر ایمان لے آئے ہیں، ظاہری طور پر بھی لے آئے ہیں نا، تو اللہ دیکھ رہا ہے ان کے عمل کو. ٹھیک ہے، بس تم نے ان کا ایمان قبول کر لینا ہے. عرب کے اندر رہ کر یہ ایمان لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اوپر سے منافق ہے، اندر سے منافق ہے، اوپر سے ایمان لے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، پھر میں آخرت میں ان کے ساتھ کر لوں گا. باقی یہ جو عمل کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، پس بے شک اللہ جو کچھ وہ عمل کریں دے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، یعنی کفر اور شرک کو نہ چھوڑیں، تو فَاعْلَمُوا، پس آپ یقین کر لیں، جان لیں آپ کہ ان اللہ مولاکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا رکھوالا ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَى، اور وہ بہترین رکھوالا ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، دیکھیں پیچھے جو ہے سورہ انفال کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا صحابہ کرام کے 3-4 گروپ بن گئے تھے. پہلا گروپ وہ تھا جو
بدر کا مارکا ہوا اور وہ کافر بھاگے، اور پہلا گروپ وہ کافروں کے پیچھے بھاگا، دوسرا وہ تھا جو مال اٹھا رہا تھا، تیسرا وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا تھا، کچھ کھانا پکا رہے تھے، کچھ کیا زخموں مرہم پٹی کر رہے تھے۔ تو یہ جو مال اٹھانے والے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ مال کا حقدار ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا ہو کہ جو جنگ ہوتی ہو بس جس کے ہاتھ میں جو مال آ جائے، کیونکہ حکم قرآن کا بھی نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ بدر کا مارکا پہلا مارکا تھا، احکامات نہیں۔ ہو سکتا ہے زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا ہو جس کے ہاتھ میں جو مال آ جائے تو بس وہ اسی کا ہو، تو اس لیے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو آپ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کرتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے، کیونکہ یہ کس کا ہے؟ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جو جہاد میں جو مال رہ جاتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے بہترین مال ہے، کیونکہ سب سے بڑا عمل جہاد ہے، اور جہاد اس بڑے عمل کے نتیجے میں جو آپ کو مال حاصل ہو رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے پہلے تو اجمالی حکم دیا کہ یسألونک عن الانفال، شروع میں یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال، کل آپ کہہ دیں انفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ اجمالی طور پر حکم دے دیا بھائی اس کی یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اس پر ملکیت، اس پر حکم، اس پر فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول کرے گا۔ اب تفصیلی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے گا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا انما غنمتم، جان لو تم کہ انما غنمتم من شیء، کہ بے شک مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہوا کچھ بھی، من شیء کچھ بھی، یہ اپنے علم میں لے آؤ کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا ہے کچھ بھی ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اس میں اللہ کے لیے ہے خمسہ، اس مال غنیمت کا 5واں حصہ۔ مال غنیمت کو 5 حصے کریں گے، 4 حصے مجاہدین کے ہو گئے، 1 حصہ اللہ کا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ، میں سمجھاتا ہوں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کا، مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مال غنیمت جو جہاد سے تمہیں جو مال حاصل ہوا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اب اس کے بارے میں تفصیلی حکم اللہ نے دے دیا کہ اس مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کریں گے، اور 1 حصہ وہ کیا ہوگا؟ وہ بیت المال میں جائے گا، وہ بیت المال میں جائے گا۔ اب جب وہ 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا تو اس میں بیت المال میں وہ جو حکومت جو سربراہ ہے وہ اس 5 حصوں کو تقسیم کرے گا، تقسیم اسی طرح کرے گا جس طرح جو ہے اللہ نے حکم دے دیا۔ پہلی بات تو اللہ نے کہی کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں 5واں حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ، یہ سارا جتنا بھی اصل میں مال ہے اس پر ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب جب یہ اللہ کا مال ہے، سارا مال اللہ کا ہے، تو اب فیصلہ بھی اللہ کے، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پہلا حصہ کس کے لیے ہے؟ وَلِلرَّسُولِ، 5واں جو حصہ ہے اس میں جو حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، تو 5ویں حصے میں 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ باوجود ان میں سے جو لوگ تھے باوجود کافر ہونے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی اسلام میں ڈٹے رہے، اپنی قومیت کی بنیاد پر، اپنے خاندان کی بنیاد پر۔ اگرچہ ابو طالب کافر تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے قسمیں اٹھائی، کافروں نے، انہوں نے کہا بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر لو جب تک یہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو نہ بچی دینی ہے نہ بچی لینی ہے، کوئی نکاح ان کے ساتھ نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ کوئی لین دین، کچھ لینا بھی نہیں ہے، کچھ خریدنا بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جائے گا بھی نہیں۔ اور انہوں نے قسمیں اٹھائی اور پیالہ منگوایا اور اس میں پانی ڈالا، اور پانی ڈال کر پھر اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں۔ یہ پختہ قسم اس وقت ہوتی تھی، یہ پکی قسم ہے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں ڈبوئیں کہ بس اس کے بعد 3 سال بائیکاٹ کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ جتنے بھی تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود یہ کہ کافر تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور جتنا بھی ظلم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی وہ ظلم سہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم بھی یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے
قریبی سے رشتہ داروں کا ہے، اور یتیموں کا ہے، مسکینوں کا، وابن سبیل، یہ 5 حصے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے قریبی رشتہ داروں کا، یتیم کا، مسکین کا اور مسافر کا، یہ پانچویں حصے میں یہ چیزیں جو ہے دی جائیں گی۔ اب مسئلہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمہور فقہا کے نزدیک، جمہور فقہا فرماتے ہیں، جمہور جو علماء ہیں جو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اب یہ 5واں حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا یہ ختم ہو گیا، اب یہ نہیں نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گیا۔ باقی آپ رہ گیا آپ کے قریبی رشتہ داروں کا، یہ یاد رکھیں، یہ پھر شیعہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو 5واں جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہ جو سید ہیں، بنو ہاشم ہے، بنو عبد المطلب ہے، بنو حارث ہیں، جتنے بھی ہیں، اب ان کو 5واں حصہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے، تو اب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ضرور دیا جائے گا، ضرور دیا جائے گا، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، مطلب یہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے مال کی، امیر لوگ ہیں تب بھی دیا جائے گا، جب بھی جہاد ہوگا تو اس میں جو 5واں حصہ ہے اس میں جو حصہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آل ہیں، یہ بنو ہاشم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، اور ان کو ضرور دیا جائے گا، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں ان کو ہر حصے میں۔ یہ تو امام شافعی کا قول ہے۔ دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اگر ضرورت مند ہے تو ان کو جو ہے دیا جائے گا، باقی لوگوں کو چھوڑ کر ان کو دیا جائے گا، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو چھوڑ کر ان کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ امیر ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، غریب نہیں ہے، تو پھر ان کو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کی بات دلیل بھی ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جہاد ان کے دور میں ہوا، 5واں حصہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا 5واں حصہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں لیتا، ہم پورا خاندان نہیں لے گا، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی، ہم جہاد، یعنی رومن بھی فتح ہو گیا تھا، کسرا بھی فتح ہو گیا تھا، اتنا مال تھا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لیتے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر وہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مستحق ہے یعنی غریب ہے تو ان کو دے دیا جائے گا، نہیں ہے تو ان کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ خلفائے راشدین، چاروں خلفاء کا اس پر عمل ہے، نہ ابو بکر صدیق نے اس طرح دیا، نہ عمر فاروق، نہ عثمان، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اپنے دور خلافت میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ مستحق ہوئے تو دیا جائے گا، مطلب غریب ہوئے تو دیا جائے گا، ضرورت مند ہوئے، اور اگر نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا،